اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ریاکاری کے حوالے سے چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ریاکاری اس کا لغوی معنی دکھلاوا ہے، اور اصطلاحی لحاظ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور عبادت سے اور نیت سے کوئی کام کرنا ریاکاری کہلاتا ہے۔ جس کام میں اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو، دکھلاوا ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے بڑا نیک متقی پرہیزگار کہیں، لوگ میری واہ واہ کریں، تو وہ ریاکاری کہلاتی ہے۔ ریاکاری کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ وہ لوگ جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو یہی ریاکاری کہلاتی ہے کہ کسی پر مال خرچ کیا تو دکھلاوے کے لیے، لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تو یاد رکھیں لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، لوگوں کے منہ سے سننے کی وجہ سے جو بندہ یہ کام کرے گا تو لوگ تو اسے کہہ لیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں بچے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی ریا دکھلاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ تو ریا کو شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں ایک قرآن کریم کا حافظ، دوسرا راہ خدا میں مارا جانے والا شہید، اور تیسرا مالدار شخص۔ یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے جن کو بلایا جائے گا قیامت والے دن سب سے پہلے۔ اب پہلا شخص جو حافظ قرآن ہے، اللہ اس سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا تھا؟ وہ عرض کرے گا، مولا بالکل تو نے سکھایا تھا، میں نے سیکھا تھا۔ تو رب فرمائے گا، پھر تو نے اس اپنے علم پر عمل کتنا کیا؟ وہ عرض کرے گا، مولا میں دن رات اسے پڑھتا، دن رات تیری پاک کلام کی تلاوت کرتا تیری رضا کی خاطر۔ رب فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اسے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص قاری قرآن ہے، فلاں شخص حافظ قرآن ہے، فلاں شخص عالم دین ہے، لہٰذا لوگوں نے تجھے کہہ لیا، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ پھر مالدار شخص جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا، اس کو بلایا جائے گا اور خالق کائنات اس سے فرمائے گا، کیا میں تجھ پر اپنی نعمتوں کو اتنا وسیع نہ کیا تھا کہ کسی کو تیرا محتاج نہ ہونے دیا، کہ تجھے کسی کا محتاج نہ ہونے دیا؟ وہ عرض کرے گا، مالک کیوں نہیں، بے شک تو نے مجھے بڑا مال عطا فرمایا، اور تیرے ہی عطا کردہ مال سے میں لوگوں میں صدقہ اور خیرات کرتا، لوگوں کو تیرا مال جو ہے وہ تقسیم کرتا۔
اللہ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اسے کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ اس سے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، فلاں شخص بڑا غنی ہے، بڑے کھلے دل سے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لہٰذا تجھے وہ کہہ لیا گیا، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اس شخص کو لایا جائے گا جو راہ خدا میں مارا گیا، شہید، تو اللہ اس سے ارشاد فرمائے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا مالک مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں تیری راہ میں لڑتا رہا اور بالآخر اپنی جان دے دی۔ تو رب فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ پھر فرشتے بھی اسی طرح اسے کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ پھر رب فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بڑا بہادر ہے، فلاں بڑا دلیر ہے، اور تجھے ساری دنیا نے بہادر کہہ لیا، ساری دنیا نے دلیر کہہ لیا، لہٰذا اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ یہ اللہ کی مخلوق کے وہ پہلے 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ ایک حافظ قرآن، حالانکہ حافظ قرآن ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، عالم دین ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بڑی فضیلت کا حامل ہے، اور جو بندہ اپنی جان کا نذرانہ رب کی راہ میں قربان کر دیتا ہے بڑی فضیلت والا عمل ہے، بڑا ہی اعلیٰ عمل ہے۔ لیکن اگر ان کاموں میں ریا ہو، دکھلاوا ہو، تو یہ عبادت، یہ سارا کچھ رب بندے کے منہ پر دے مارے گا۔ کیوں کہ جو بندہ دکھلاوے کے لیے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ لہذا عبادت کرے تو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، کوئی کام بھی کرے تو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ دمشق میں رہتے تھے، اور جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بنائی ہوئی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسجد میں اعتکاف میں اضافہ کر دیا، اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھنے لگے کہ ہر آنے والا شخص ہمہ وقت آپ کو نماز میں ہی مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہ کی۔ پورا 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد سے باہر تشریف لائے تو غیب سے ندا آئی اے مالک اب تجھے توبہ کر لینی چاہیے، اب تجھے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔ اب یہ ندا سننی تھی، فوراً شرمندہ ہوئے اور شرمندگی میں 1 سال گزار دیا۔ جب 1 سال شرمندہ رہے، شرمندگی میں 1 سال گزارا، اس دوران دوبارہ اللہ کی رضا کی خاطر عبادت میں مشغول ہوئے، اور خالصتاً کوئی ریا نہیں تھا، بغیر دکھلاوے کے کوئی اور نیت نہیں تھی، صرف رب کی رضا کی خاطر رب کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ مسجد کے باہر لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع کھڑا ہو کر آپس میں گفتگو کر رہا ہے، اور بحث یہ چل رہی ہے کہ مسجد کا انتظام صحیح نہیں چل رہا، لہذا وہ بندہ جو مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہی مسجد کا خاص خیال رکھ سکتا ہے، لہذا اسی کو مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ جب فیصلہ ہو گیا، لوگ اندر آئے، آپ نماز میں مشغول تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے فیصلہ سنایا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رب کی طرف فوراً توجہ کی اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا 1 سال ریاکاری کی عبادت کرتا رہا، نیت یہ تھی کہ مسجد کا متولی بنا دیا جاؤں، لیکن مولا تیری رضا شامل نہیں تھی تو میں وہ نہ بن سکا۔ آج 1 سال مجھے شرمندگی ہوئی، اور 1 سال شرمندہ ہونے کے بعد
خالصتاً تیری رضا کی خاطر اب میں مسجد میں آیا ہوں، اور تیری رضا کی خاطر یہ مسجد کی متولیت والا معاملہ اپنے ذہن سے نکال کے خالصتاً تیری رضا کی خاطر عبادت کرنے آیا ہوں، تو مولا تیرے ہی بھیجے ہوئے لوگ مجھے متولی بنانے آ گئے ہیں۔ مولا میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور تیری قسم دے کر کہتا ہوں، تیری عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اب تو نہ میں متولی والا عہدہ قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر جانا قبول کروں گا۔ اور پھر یہ کہہ کر آپ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ سامعین، سنا آپ نے کہ جو بندہ بغیر ریاکاری کے رب کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو رب اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ جو دل میں خواہش ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ بس ہمیں عبادت کرنی ہے تو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، کوئی بھی کام کرنا ہے تو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کوئی بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ رب کی مدد شامل حال ہوگی، اور اس کا دنیا میں بھی اجر ملے گا، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ اب ریاکاری کا علاج، دکھلاوا بندے کے دل میں آ جاتا ہے، یار نماز پڑھ رہا ہے، دل میں خیال آ جاتا ہے چلو اور اچھی نماز پڑھتا ہوں، لوگ مجھے نیک کہیں گے، لوگ مجھے متقی کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ ریاکاری دکھلاوے کا علاج کیا ہے؟ چند باتیں سماعت کیجئے۔ پہلا علاج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، رب سے مدد طلب کرتے رہے، یا رب اے مالک مجھے ریاکاری کی بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ یہ پہلا علاج ہے۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے، دکھلاوے سے بچنے کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، مولا مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ دوسرا علاج کہ جو ریاکاری دکھلاوے کے نقصانات ہیں ان کو سامنے رکھیں کہ اس کے نقصان کیا ہے۔ کیوں کہ جب تک آدمی کی نظروں کے سامنے کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، جب نقصان سامنے آ جاتا ہے تو بندہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو لہذا دکھلاوے، ریاکاری کی جو عبادت ہے اس کے نقصانات کو سامنے رکھیں کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ بروز قیامت شدید حسرت ہوگی، ریاکار کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ریاکار پر جنت کو حرام فرما دیا گیا۔ ریاکار پر زمین و آسمان یہ ملعون لعنت کرتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے، ان نقصانات کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بچنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ تیسرا علاج، اخلاص اپنا لیجئے، اپنے اندر اخلاص اپنا لیجئے، کیونکہ جس طرح کپڑے کے میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کا صابن یا صرف استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح ریاکاری کی گندگی سے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اخلاص کا صابن درکار ہے۔ اخلاص یہ ریاکاری کا الٹ ہے، اس کی ضد ہے۔ جس بندے میں اخلاص آ جاتی ہے اس میں ریاکاری ختم ہو جاتی ہے، اور جس میں ریاکاری آ جاتی ہے اس میں اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اخلاص اپنائیے، جب اخلاص کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ریاکاری دکھلاوا دل سے نکل جائے گا۔ پانچواں علاج کہ دوران عبادت جب عبادت کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہاں عبادت کریں جہاں تنہائی ہو، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں عبادت کریں، کیونکہ جو تنہائی میں بندے کو خشوع و خضوع آتا ہے وہ لوگوں کے سامنے شاید نہ پیدا ہو سکے۔ اگلا علاج کہ اپنی نیکیوں کو چھپائیے، اپنی نیکیوں کو چھپائیے، لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا اظہار نہ کیجیے۔ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو بھی لوگوں سے چھپائیے۔ جب اپنی نیکیوں کو چھپائیں گے اور دل میں اپنی تعریف والا معاملہ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ یہ ریاکاری والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگلا علاج کہ اچھی صحبت کو اپنائیے۔ یقین مانے جب اچھی صحبت اپنائیں گے، بری صحبت کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ریاکاری والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ریاکاری کی عبادت سے محفوظ فرمائے اور اخلاص کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا